मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहिमहुल्लाह ताला बड़े जलील क़दर तबा ताबईन में से हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस, बहुत बड़े फ़क़ीह, इमाम हनीफ़ा के शागिर्दों में से भी हैं। रावी बयान करते हैं कि मैंने एक शख्स को देखा। अच्छा, ये क्या करते थे, मैंने कई बार इनका वाक़या बयान किया। 4 महीने तिजारत, 4 महीने क्या करते थे? तिजारत, ताकि बीवी बच्चों के लिए 8 महीने का। ये नहीं कि शादी नहीं करो, क्योंकि जिहाद भी करना है, इल्म भी हासिल करना है, तो अब शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़े ख़र्चे में तो मुजाहिदीन का गुजारा, एक कल्ले आदमी का तो आपको पता है कि वो तो पान गुटके से भी गुजारा कर लेता है। उधर बैठ गया, उसने 2 निवाले खिला दिए। कल्ले आदमी को ना घर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए उसे। तो अब अब्दुल्लाह इब्न मुबारक हमारी जगह होते तो सोचते भाई मैंने इल्म हासिल करना है, पहले अच्छी सी एजुकेशन हो जाएगी एक्चुअली, फिर उसके बाद मैंने जिहाद भी करना है। तो एक्चुअली जब ये सारे काम से फारिग हो जाऊँ और इतने सारे मुल्क फ़तह हो जाएँ और एक्चुअली एजुकेशन, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा? टोपी ड्रामा, वही जो 40-40 साल में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों से कहता हूँ छोड़ो, 2-4 साल रह गए, बेवा नहीं करो किसी जवान औरत को बिला वजह। लेकिन ये असलाफ थे, कुरान और सुन्नत को जानते थे ना कि भाई ये तो सब कुछ साथ साथ ही होगा, एजुकेशन भी, तालीम भी, बच्चे भी। फिर जो मसाइल पैदा होंगे उनके हल के लिए सोचेंगे। तो इतने बड़े बड़े अल्लामे बन गए शादी करने के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद भी, क्योंकि जिंदगी को इन्होंने क्या किया था? मैनेज। जो मैनेजमेंट नहीं है ना, तो कमबख्त या तो पढ़ेगा तो किताबी कीड़े की तरह पढ़ पढ़ के पागल बन जाएगा वो, फिर बुढ़ा हो जाएगा। फिर और लड़कियां तो ये बहुत ही कर रही हैं। पहले क्या है, फोन आया ना, कई तो 1.5-2 साल हो गए होंगे, खातून का फ़ोन आया कि वो मेरे रिश्ते नहीं आ रहे। मैंने कहा क्यों? कह रही हूँ एक्चुअली मैं एजुकेशन में पढ़ रही थी तो उस वक्त मेरे बहुत रिश्ते आ रहे थे, लेकिन पहले मैं अपनी तालीम कंप्लीट करूँगी। और वही जो टोपी ड्रामे मीडिया सिखा रहा है, शादी हो गई तो बच्चे हो जाएंगे, एजुकेशन। तो अब मेरी जो एज इतनी हो गई है, जितनी उन्होंने बताई तो 10 तो प्लस कर लो उसमें, लेकिन जितनी बताई वो भी माशाल्लाह काफ़ी शानदार एज थी। तो मैंने कहा अब इस एज में फ़रिश्ते आने का चांस है। उनको तो नहीं कहा, दिल और ख़राब होता बेचारी का। फ़रिश्ते आने का चांस है, रिश्ते आने का चांस। बोला भाई नहीं। तो मुझे कहने लगी आप लोगों को तरगीब दें बयान में। अल्लाह ताला उस बेचारी खातून को मजाक उड़ाना मकसद नहीं है, हमसे अच्छी ही होगी बेचारी, आजमाइशें हैं ना, मिस गाइडेंस की वजह से ये हो रहा है ना। माँ बाप सही गाइड नहीं करते, मुआशरा गाइड नहीं करता, मीडिया गाइड नहीं करता, तो जिंदगियां क्या हो जाती हैं? बर्बाद। वो एजुकेशन, अब एजुकेशन तो हो गई है, एज थोड़ी सी क्या हो गई? ज्यादा। अब जब ज्यादा हुई तो अब 2 मसले खड़े हो गए। नंबर 1, आपको रिश्ता ऐसा चाहिए जिसके पास कम से कम इस लेवल की एजुकेशन हो। अब मैट्रिक वाला नहीं चलेगा। अब उस लेवल की एजुकेशन वाले को क्या चाहिए? 22-23 साल की, 2 दांत की चाहिए उसको। क्या ख्याल है भाई? कुर्बानी के लिए 2 दांत का बछड़ा चाहिए, हालांकि 3 दिन में खा पी के क्या हो जाता है? खत्म। और बछिया भी 2 दांत की, बछड़ा भी 2 दांत, 4 पे भी लोग नहीं आते। तो शादी के लिए 2 दांत की नहीं चाहिए। ये बातें मैं करता हूं तो लोग कहते हैं कि यार कैसी उल्टी उल्टी बातें कर रहा है। भाई आपकी अपनी मेंटल को, जो दिमाग में आपके भरा हुआ है ना, वो बयान कर रहा हूं। सही है ना? आपकी जो सोच है ना, वो बता रहा हूं। तो मैंने कहा अब क्या होगा कि अब एजुकेशन आपके पास है, अच्छी जॉब करें, हंसी खुशी जिंदगी गुजरें। रिश्तों की तो वो भरमार है वो उनके पास, वो लड़कियों की ना। और फिर चलो अब हो गया, अब मैं कहता हूं कि दूसरी शादी वाला अच्छा रिश्ता मिल जाएगा आपको। ना 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 ना, दूसरी पे नहीं जाना। तो बैठो फिर मौज करो। फिर वो कहती हैं आप लड़कों को समझाएं कि वो बड़ी उम्र की लड़कियों से भी कर लिया करें शादी। मैंने कहा आप अपने भाई को समझाएं पहले, और जब वो आपकी जितनी एज की लड़की से शादी कर रहा हो ना, तो उसको करने दें। सबसे पहले कबाब में हड्डी कौन बनेगा? आप खुद बनोगी। भाई तुझे क्या हो गया? तू अच्छा खासा जवान छड़ा छाट, ये क्यों कर रहा है तू? तो कहाँ से कहाँ बात चली गई। तो भाई शादी निकाह किसी चीज़ में रुकावट नहीं है। जैसे ही बाले हो, 2 दांत के हुए, फ़ौरन शादी, कमाना भी चलता रहेगा, एजुकेशन भी
ارے میں طلب علمی کے دور میں اتنا مصروف نہیں تھا جتنا اب ہوں, لیکن پھر بھی سارے کام ہو ہی رہے ہیں نا الحمدللہ, پہلے سے زیادہ اچھے ہو رہے ہیں. تو یہ سب دماغ میں مسلط کر لیے, سارے کام ایک ساتھ چلیں گے, شادی بھی ہوگی, بچے بھی ہوں گے, بچوں کی تعلیم بھی ہوگی, اپنی بھی تعلیم ہوگی, کاروبار بھی ہوگا, بزنس بھی ہوگا, کمانا بھی ہے, کھلانا بھی ہے, پھڈے بھی ہے, سلو بھی ہے, لڑائیاں بھی, سب کچھ ہوگا. جب بچے ہوں گے, گھر والے ہوں گے, تو پھڈے بھی ہوں گے, پھڈے بھی ہوں گے, لڑائیاں بھی ہوں گی, سلو بھی ہو گیا, یہ بھی ہوگا, ڈپریشن بھی ہوگی, ٹھیک ہے نا, خوشیاں بھی ہوں گی, سب کچھ ایک ساتھ ہوگا. جس نے یہ کہا نا پہلے یہ پھر یہ, وہ بیچارہ تو خیر کہاں سے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی, کیونکہ پہلے تو اسلاف میں تھا کہ جلدی شادی کرنی ہے, اب جب شادی ہوگی تو ظاہر ہے مالی مسائل تو کھڑے ہوتے ہیں, خرچہ تو اب بیگم آ گئی, بچے بھی ہوتے ہیں, چلے جا رہے ہیں. تو پھر انہیں ترتیب کیا بنائی, 4 مہینے بزنس, میں آپ کو ریٹرن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں, نکاح کرو اور یہ ارادہ کرو 4 مہینے صرف کیا کرنا ہے, بزنس. بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا, 2-4 سال دھکے کھاؤ گے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. کماؤ پوت جو ہے نا, جس کو جاب کرنے والا کہتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا, اس کو افراد چاہیے تھے, اس کے پاس افراد نہیں تھے نا, تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, کلرک بنا دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا, اور 1.5-2 لاکھ کوئی مینیجر بنا دیا. تو اس کو اب مینیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے, وہ جس کی فیکٹری ہے یا جس کا بزنس ہے. ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, پیسہ آئے گا نا تو مینیجر MBA لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے, پیسہ نہیں آئے تو خود MBA بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے. کیا کریں یار, کوئی ڈنڈا منڈا ہونا چاہیے صرف دکھانے کے لیے. اب یہ ٹاپک چینج ہوتے ہیں نا, تو جس ٹاپک میں گھستا ہوں اس کو اگر ادھورا چھوڑ دوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھو آپ پڑھو ضرور, پڑھنے کا مقصد آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ معاشرے میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے, وہ بہت سی غلطی ہو, اس نیت سے پڑھو. پیسہ کمانے کے لیے اگر پڑھتے ہو تو بے وقوف ہو. پیسہ صرف کس میں رکھا ہے اللہ نے, تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنی اولاد کو بزنس دے کے جاؤ, فری پھوکٹ میں تمہاری جگہ آ کے تم سے 2 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ ڈاکٹر بنے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤ گے نا, تو اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کی ہے. وہ 0 سے شروع ہوگا. لیکن بزنس دے کے جاؤ گے تو جو آپ کا آخری اسٹیپ ہوگا بچے کا, وہ پہلا ہوگا. اور 3-4 نسلوں کے بعد خود سوچ لو کیا ہوگا. وہ سارے تجربے کر کر کے مختلف لوگوں کو پہنانا سیکھ جائیں گے. مختلف چیزیں تجارت میں پہنائی جاتی ہیں نا, یہ گائے قربانی کی خریدی, اس کو پہنا دی, یہ پلاٹ خریدا, اس کو پہنا دیا. تو وہ پہنا کے ماسٹر ہو جائیں گے کہ کس کو کس وقت کیا چیز پہنانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تجارت کیا کرو. اور ایک دم سے نہیں ہو جاتا, شروع میں تو دھکے. اور تجارت کے لیے یہ بھی سوچتے ہو اتنا پیسہ کہاں سے لائیں, تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تجارت میں تو پہنانا آنا چاہیے. ادھر سے لیا, اس کو پہنا کے کمیشن لیا, پتلی گلی سے نکل لیے. ٹھیک, تو پیسہ انویسٹ کرنے کی حماقت کبھی بھی نہیں کرنا, کیونکہ آپ کو تجارت آتی نہیں ہے. 1 کروڑ انویسٹ کر کے وہ ڈوب گئے, پھر تو گئے کام سے. انویسٹمنٹ اس بزنس میں کریں جس کا آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہو, اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو آپ, پھر فائدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ اگر, وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ میکینک ہیں ماشاءاللہ کار کے, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بزنس کیسے کروں. بھائی آپ نے ورک شاپ کھولی ہوئی ہے, ساتھ ساتھ گاڑیاں خرید کے بیچنا بھی شروع کر دیں, ٹھیک ہے نا. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. 9 اعشار امتی فی التجارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ روایت کی سند پہ کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ساتھ ساتھ جاب کے ساتھ سائڈ میں چلاتے رہو کچھ نہ کچھ. پہنانا ہی تو ہے نا, گاڑی خریدی, پہنا دی کسی کو. ٹھیک, تو
اس میں آدمی محنت کرے. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی وہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے صرف اور صرف بزنس. اب یہ نہیں کہ بزنس ہی کے ہو کے رہ گیا, باقی کوئی کام ہی نہیں ہے. تو 4 مہینے تجارت سے جو ارننگ ہوتی تھی وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے, بھائی اب سال بھر بیٹھ کے کھانا ہے. جیسے حج کے موقع پہ بعض لوگ 2 مہینے میں اتنا کما لیتے ہیں کہ باقی 10 مہینے بیٹھ کے کھاتے ہیں, وہ سیزن ہوتے ہیں نا ہر چیز کے. اگلے 4 مہینے وہ جہاد میں گزارتے تھے. اسلامی سرحدیں پھیل رہی تھیں اس وقت, بڑی بہادری کے جوہر دکھائے انہوں نے لڑائیوں میں. اور مزید 4 مہینے 24 گھنٹے علم, تبھی بہت بڑے محدث بنے, عربی ادب کے بہت بڑے شاعر بنے. اور یہ بچپن سے ابا کی تربیت بھی, ایک شعر کی یاد کرنے پر ابا 1 درہم دیتے تھے ان کو. بچپن میں ابا کہتے تھے, عبداللہ بن مبارک کے جو والد تھے نا, وہ کہتے تھے 1 شعر یاد کر لو 1 درہم. تو بچوں کو اسی طرح ادب سکھایا کریں. ادب سے مراد اردو ادب یا عربی ادب یا انگریزی ادب, کچھ بھی سکھا دیں. زبان پہ کنٹرول جس کو ہوگا نا وہ بہت کچھ کر لیتا ہے. سارا مسئلہ یہ بولنا نہیں آتا. رشتہ لینے گئے تھے, بولنا کیا تھا, منہ سے نکل گیا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, نکال دیا انہوں نے. کاروبار کر رہے ہیں, پہنانے کے لیے گئے تھے, وہ خود پہن کے آ گئے. بھائی جو بولتا ہے نا وہی, اسی کا پلہ کیا ہوتا ہے, قوت گویائی, اسپیکنگ پاور. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کی بیس پہ حضرت ہارون کو نبوت ملی ہے. اللہ میاں نبوت تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دینا چاہتے ہیں نا, مقام ان کا بڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا افصح منی لسانا, اے اللہ بولنے کا ہنر میرے بھائی کو آتا ہے تو ان کو بھی میرے ساتھ لگا دے. اللہ نے فرمایا سنشد عضدک باخیک, تیرے بازو مضبوط کرنے کے لیے میں نے تیرے بھائی کو بھی کیا کر دیا, دعوت تیری ہوگی. زبان کس کی ہوگی, ہارون کی. تو ہارون علیہ السلام کو نبوت صرف اس لیے ملی کہ بولنا اچھا جانتے تھے.